الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیے ہیں. رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی روشنی میں مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، آج اگر ہم بین الاقوامی سطح پر نظر دوڑائیں اور بین الاقوامی منظرنامے کو دیکھیں تو دنیا میں لوگ اس وقت کئی مسائل سے دوچار ہیں. تاہم ایک عام سا مسئلہ جس سے تقریباً ہر ملک کے بہت سے باشندے دوچار ہو رہے ہیں وہ ہے دنیا کے مختلف ممالک میں غربت کی بڑھتی ہوئی شرح. گرامی قدر سامعین، عام طور پر غربت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو انسان کا ذہن سوچ اور تصور میں جو بات آتی ہے وہ ہے تنگ دستی اور محتاجی. ہم اسی کو غربت سمجھتے ہیں. تاہم اسلام کی تعلیمات میں
محض مال کی کمی کا نام غربت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں، اسلام کی نگاہ میں غربت کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنی بنیادی ضروریات میں دوسروں کا محتاج بن جائے۔ کھانا پینا رہنا، شب و روز کی ضروریات جو ایک عام انسان کی ہوتی ہیں، جو اللہ نے انسان کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں، کوئی شخص ان کے پورا کرنے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جائے تو یہ غریب ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مشہور ہے، وہ فرمایا کرتے تھے فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ فرماتے تھے فقیر وہ ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو اور ساتھ میں اپنی طرف سے محنت بھی کرتا ہو، یہ اصل میں فقیر ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس وقت میں سوال یہ نہیں ہے غربت کیوں ہے، غربت کتنی ہے، کہاں ہے، کس قدر ہے، کون غریب ہے، کون غریب نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام جو انسان کو ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیا مذہب اسلام نے غریب کو غربت سے نکلنے کے لیے بھی کوئی اصول اور کوئی رہنمائی دی ہے یا نہیں؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ تو اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا بین الاقوامی نظام اور دستور ہے کہ جو کسی بھی باشندے کو جہاں تمام مسائل کا حل بتاتا ہے، وہاں غربت سے نکلنے کے اصول اور رہنمائی اور حل بھی بتاتا ہے۔ اب وہ اصول کیا ہے، وہ اسلام کی دی ہوئی رہنمائی کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، ان اصولوں کو بیان کرنے سے قبل دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک انسان مسلمان بحیثیت مسلمان وہ مالدار ہے یا وہ غریب ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت کی خوب ریل پیل ہے یا وہ شخص اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی سارا دن اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ جس حال میں بھی ہے، بحیثیت مسلمان اپنے ہر حال میں ایک مسلمان کی سوچ کا محور اور مرکز ہونا کیا چاہیے۔ جب ہم اس چیز کو متعین کریں گے تو اس کے بعد غربت سے نکلنے کے اصول اور طریقے اور اسلام کی رہنمائی سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ یاد رہے، ایک مسلمان کی سوچ، ایک مسلمان کا ایمان اور یقین جس حال میں بھی ہے وہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ میں جس حال میں بھی ہوں اللہ کی عطا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ کسی کے پاس ایک وقت میں کھانے کے لیے کئی قسم کے کھانے ہیں اور کسی کے پاس ایک ہی بڑی مشکل سے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ سمجھے کہ اللہ مجھے اسی حال پہ رکھنے سے راضی ہے، وہ شکر کی دولت اپنے اندر، شکر کرنے کا تصور، سوچ اور طریقہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اس لیے کہ یہ سچ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا کہ ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ ہر چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہر چیز کا رزق دینے والا ہے، رازق وہی ہے، اور ذو القوۃ المتین، وہ بڑا طاقتور بھی ہے، بڑی قوت والا بھی ہے۔ اگر انسان کا یہ تصور اور یہ ذہن بننے لگے، یہ سوچ آنے لگے
کہ رزق تو وہ دیتا ہے، لیکن کسی کو کم کسی کو زیادہ، کیا کوئی طاقت ہے جو اس کے آنے والے رزق کو روک لیتی ہے؟ تو فرمایا نہیں، ذو القوۃ المتین، وہ بڑی قوت والا ہے، کوئی بھی اس کے بھیجے ہوئے رزق کو اس کے بندے تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ وہ طاقتور بھی ہے اور پھر تمام خزانوں کا مالک بھی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ فرمایا ہر چیز کے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو ایک اندازے کے مطابق زمین پر اتارتے ہیں۔ اللہ رب العزت خزانوں کا مالک ہے، اللہ رب العزت ہی بندوں کا اور ہر چیز کا رازق ہے، رزق وہی پہنچاتا ہے، کسی کو کتنا کسی کو کتنا، یہ سب اسی کا کام ہے۔ مالدار ہے تو اس کا تصور بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مجھے یہ دے رہا ہے۔ کسی کے پاس مال کم ہے، غریب ہے، تو اسے بھی یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی مجھے دے رہا ہے، اور جتنا دے رہا ہے یہ اس کی مرضی اور منشا ہے، وہ اس پہ شکر گزاری کی عادت اپنائے۔ چنانچہ رزق تقسیم کرنے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ وہ لوگ جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا ہے، یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کی زندگی میں لوگوں کے درمیان معیشت کے طریقے، ذرائع اور رزق یہ ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے۔ جب یہ تصور ہمارا پختہ ہو جائے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں شکر کریں، مال ہے تو اللہ نے دیا ہے، کم دیا تو اللہ نے دیا ہے، محروم رکھا تو بھی اس کی مرضی ہے، جب یہ تصور پختہ ہو جائے گا، اب ان اصولوں کی طرف ہم آتے ہیں کہ کون سے وہ اصول ہیں کہ جن کو اپنا کر کے غریب اپنی غربت کی لکیر سے باہر آ سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھی ہمارے خیال میں رہنا چاہیے، بدقسمتی سے غربت کا لفظ اتنا ہماری زبان زد عام ہو چکا معاشرے میں کہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس غریب ہیں، گزارا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی تصور میں رکھنا چاہیے کہ غربت ہے کیا۔ جو شخص 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، جس کو رہنے کے لیے چھت میسر ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، اور شب و روز کی ضروریات اس کی جو لازمی ہوتی ہیں پوری ہو رہی ہیں، لباس ہے اس کے پاس، وہ غریب نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ سامعین محترم، جب ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے 2 پہلو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ غریب اپنی غربت سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ ایک کام وہ جو اللہ نے مالداروں کے ذمے میں لگایا ہے، اور ایک کام وہ ہے جو اللہ نے خود غریبوں کے ذمے لگائے ہیں۔ اگر یہ دونوں طبقے، غریب اپنی غربت سے نکلنے کے لیے جو ذمہ داریاں اس کی اسلام نے بتائی ہیں وہ ان کو اپنائے، اور مالدار شخص اس غریب کو غربت سے نکالنے کے لیے جو ذمہ داریاں اللہ نے اس پر ڈالی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو پھر معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ ہم تاریخ اسلامی میں ایسی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے کی زکوٰۃ وصول کریں اور پھر انہی میں تقسیم کر دیں، تو زکوٰۃ وصول تو ہوتی ہے لیکن تقسیم نہیں ہوتی، وہ دارالخلافہ میں امیر المؤمنین کے پاس پہنچتی ہے ان الفاظ کے ساتھ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا حکم تو تھا کہ وہاں تقسیم کی جائے، لیکن اس علاقے میں جہاں سے زکوٰۃ لی گئی ہے کوئی غریب ہے ہی نہیں جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ وقت آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، معاشرہ آج بھی ایسا بن سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 طبقات، ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے، ہر طبقہ اپنی اپنی ذمہ داری کو اگر ایمانداری کے ساتھ پورا کرے۔ اللہ رب العزت نے مالداروں کی کیا ذمہ داری لگائی؟ ان کو خرچ کا حکم دیا، کچھ مقامات اور کچھ چیزوں پر خرچ کرنا اس پر لازم قرار دیا گیا، اور کچھ مقامات پر اور کچھ چیزوں میں خرچ کو لازمی تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کے لیے گنجائش اور اس کے لیے نفل عبادت کے درجے میں رکھا گیا، ثواب کے درجے میں رکھا گیا، اسے ترغیب اور تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ چنانچہ کہاں اللہ نے کیسے تعلیم دی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ سبا آیت نمبر 39 میں واضح اعلان فرمایا
قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اپنا ذہن پختہ بنا لیجئے کہ بے شک اللہ ہی جس بندے کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے اس کا تنگ کر دیتا ہے۔ البتہ جس کے رزق کو اللہ نے وسیع کیا ہے ان کے لیے یہ درس بھی ساتھ اعلان کیا گیا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، وہ یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے جو ان کو دیا ہے اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے رہیں گے فهو یخلفہ، وہ مال آگے بھیجتے رہیں گے، اللہ ان کے مال کو اور ساتھ ساتھ بڑھاتا جائے گا، اس لیے کہ وہ خیر الرازقین، وہی ذات ہے رزق دینے والی۔ ایک دل میں خوف آتا ہے کہ ہم خرچ کر دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، مال تو میرے پاس کم ہے، یا جو مال میرے پاس ہے میں دے دوں گا لوگوں میں، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، فرمایا بلال اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر، عرش کے مالک سے فقر کا ڈر دل میں پیدا نہ ہونے دے۔ یہ ڈر نہیں، گھبرانے کہ خرچ کروں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا اللہ کے قرآن نے کہ شیطان بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے فقر کا کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عرش والا خرچ کرنے سے بندے کو فقیر نہیں ہونے دیتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک مسلم شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا کبھی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ چند مقامات تو ایسے ہیں جہاں پہ ترغیب دی گئی خرچ کرنے کی، ایک الگ سے پورا نظام اللہ نے بنایا کہ جس میں خرچ کرنا لازم قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال یہ لے لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ نے لازم قرار دیا، کس لیے؟ تاکہ ان لوگوں کی جو معاشرے میں غربت کی لکیر سے نیچے یا غربت کی لکیر کے پاس زندگی گزار رہے ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے دو جس کو مرضی، نہیں، بلکہ ان غریبوں کو متعین بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، متعین فرمایا فقیروں کو دیجئے، مساکین کو دیجئے، مسافروں کو دیجئے، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو دیجئے۔ متعین فرمایا اس لیے تاکہ جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد ہو سکے اور وہ غربت کی لکیر سے باہر آ سکے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بخاری شریف کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْلَمْهُمْ، بس ان کو بتلا دیجئے، یہ جان لے اس بات کو، ان اللہ قد افترض علیہم، بے شک اللہ نے ان پر فرض کر دیا، صدقۃ فی اموالہم، ان کے مال میں زکوٰۃ کو، تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ آج اگر ہمارے صاحب ثروت لوگ پوری جستجو، پوری کاوش کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحق غریب آدمی کو زکوٰۃ دینا شروع کریں تو زکوٰۃ کی شرح میں واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ چند لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دے رہا، ایک بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ دے بھی رہی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں تو ایک بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ یا تو دیتے نہیں ہیں یا ان کو صحیح مصرف تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے نبی نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس کی اہمیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلائی۔ فرمایا جو شخص زکوٰۃ کے مال کے ساتھ رسی دیتا تھا، اگر آج نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ اور مالداروں کے لیے اللہ نے پھر نظام عشر بنا دیا، چنانچہ قرآن میں واضح حکم دیا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن کھیتی کٹتی ہے اس دن ان سے اس کھیتی میں سے جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ لے لیجئے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ وہ ان سے لیجئے اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے سال میں جو کسان کاشتکاری کر رہے ہیں، سال میں کئی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ہر فصل میں سے اگر وہ غریبوں کو حق پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ غریبوں کی غربت میں واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن پورا تو کریں اس بات کو۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جو شخص بیوہ یا مساکین کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں گزارتا ہو۔
اللہ نے نظام میراث دے دیا، نظام کفارہ دے دیا، یہ سب اس لیے ہے کہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ اور وراثت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اللہ نے خوب مال عطا کیا ہے ان کے لیے وصیت کی گنجائش نکال دی کہ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے اور ان کے ورثاء بھی خوب مالدار ہیں تو فرمایا انہیں چاہیے یا ان کے لیے گنجائش اور اجازت ہے کہ وہ مرنے سے قبل اپنے مال میں سے کچھ حصے کی وصیت کر دیں کہ غریبوں کو بانٹ دیا جائے، ضرورت مندوں کو پہنچا دیا جائے۔ البتہ ایک حد مقرر کر دی گئی کہ ثلث مال میں وصیت کی جائے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ انداز اختیار کیا گیا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کو غربت سے نکالنے کے لیے۔ مختلف انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے تو مختلف خطاؤں پر اللہ رب العزت نے کفارے مقرر فرما دیے۔ قسم کھائی توڑ دی، کفارہ دے دو۔ اب وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ کسی آدمی نے غلطی سے قتل کر دیا، کفارہ دے دو۔ جان بوجھ کر قتل ہوا اور ورثاء راضی ہو گئے دیت پر تو اسلام نے اجازت اور گنجائش دی کہ دیت دے دو۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں جس سے ایک غریب کی مدد ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ایک زاویہ اور ایک طرف کا اصول ہے کہ جو اللہ نے مالداروں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ اپنے ان اصولوں کو اور ان کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ غربت کی نکیل سے باہر آ سکیں۔ اب غریب کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اسی پہ انحصار کر کے بیٹھ جائے، بھی زکوٰۃ کا مال آئے گا مجھے مل جائے گا، عشر کا مال آئے گا مجھے مل جائے گا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے گی کفارہ آئے گا اس پر تو مجھے مل جائے گا۔ اگر یہی ہو جائے اور وہ آرام سے بیٹھ جائے پھر تو وہ بیٹھ کر دعائیں مانگے گا کہ اللہ کرے لوگ گناہ کرتے رہیں اور کفارے لازم ہوتے رہیں، میری روزی روٹی چلتی رہے۔ اس لیے اسلام نے صرف یہ نہیں بلکہ غریب کو بھی پابند کیا کہ وہ بھی محنت کرے، وہ بھی ہمت کرے، بیٹھا نہ رہے۔ چنانچہ اسے کمانے کے لیے اللہ نے واضح حکم دیا۔ آج ہم نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے سورہ جمعہ میں جمعہ کا ذکر کیا، نماز کے لیے آنے کا حکم دیا تو وہیں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ یہی رزق ہے کہ اپنے رزق کی جستجو کرو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر دو جہاں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کشوں کو عزت دی، وقار دیا اور عظمت دی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں کہ بکریاں چرانے والوں کو بھی مقام اور عزت عطا فرمایا اور محنت کرنے والوں کو بھی مقام اور عزت عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی۔ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں مکہ والوں کی چند کے رات کے عوض پر۔ محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ایک ٹاٹ میرے گھر میں اور ایک پیالہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو خریدے؟ ایک شخص کہنے لگا 1 درہم میں مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سے زائد کون دے گا؟ ایک اور شخص نے کہا 2 درہم لے لیجئے اور مجھے دے دیجئے۔ آپ نے اسے وہ چیزیں دی اور 2 درہم لے کر کے اس صحابی کو کہا جو سوال کرنے والا تھا، اسے کہا یہ لے جاؤ، ایک کے لیے گھر کا راشن خرید لو اور 1 درہم سے کلہاڑا خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ ایک درہم سے کلہاڑا خرید کر رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے دستہ اپنے ہاتھوں سے اس میں ٹھونکا اور فرمایا آپ جاؤ جنگل لکڑیاں کاٹو اور آ کر کے بیچو۔ 10 دن کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا آپ میرے پاس اللہ کا شکر ہے کہ 10 درہم موجود ہیں۔ اور یوں چند ہی دنوں میں آسودہ حال ہو گیا۔ آج غریب اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی غربت سے باہر آؤں تو پھر اسے محنت بھی کرنی چاہیے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک واضح ہے۔ فرمایا کوئی شخص اس سے اچھا کھانا نہیں کھاتا جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے لیے روزی کا انتظام کرتا ہو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہو اور وہ رسی لے، لکڑیاں کاٹے، گٹھڑی بنائے، پیٹھ پہ لا دے، بازار میں بیچ کر اپنی عزت کو محفوظ رکھے تو یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، کسی کا جی چاہے اسے کچھ دے دے اور کسی کا جی چاہے اسے کچھ بھی نہ دے۔ محنت کی عظمت کو اجاگر کیا۔ ہم دیکھیں انبیاء محنت کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود زرہ بنا کر اپنے رزق اور روزی روٹی کی فکر کرتے تھے، اسے پورا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کپڑے سلائی کرتے ہیں، درزی کا کام کرتے ہیں۔
حضرت شیش علیہ السلام سود کاٹتے ہیں. یہ انبیاء نے محنت کر کے آج کے غربت کے نعرہ لگانے والے اور غربت کے غم کے اندر اپنے آپ کو ہر وقت رکھنے والے کو درس دیا ہے کہ آپ غربت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر سچے دل کے ساتھ محنت کی کوشش ضرور کرتے رہیں. اس کے ساتھ قناعت اختیار کریں. قناعت اختیار کریں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میری پوری ہو جائے، پوری کسی کی بھی نہیں ہوتی. جتنا کماتا ہے انسان کے اندر کا حرص اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. پوری کسی کی نہیں ہوتی، پوری کرنی پڑتی ہے. اور وہ پوری کرنے کیسے ہے؟ وہ قناعت اختیار کر کے، شکر کی دولت کو اپنا کر کے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کے کندھے کانپنے لگے، وجود کانپنے لگا. آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہون علیک، اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، گھبراؤ نہیں. فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. فرمایا میں تو ایک اس قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹیاں کھا کر بھی اللہ کا شکر کرتی تھی. سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر کرنا. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک واضح ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی اور اس پہ شکر کی دولت مل گئی تو قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا. آج ہمیں اس کو بھی اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف اس فکر میں رہ جائیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، باخدا اگر ہم اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کر تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ لیں تو کتنی وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہم نے ضرورت بنا رکھی. اور پھر ہم ساتھ یہ بھی رونا روتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہماری پوری نہیں ہوتی. محنت کے ساتھ دوسرا کام قناعت کی دولت اختیار کریں. اور تیسرا کام اپنے اندر توکل پیدا کریں. توکل پیدا کریں. یاد رکھیں محنت کر کے، جو محنت پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا رزق پورا نہیں ہوتا. جو محنت کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، توکل اور یقین اس ذات پہ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو پورا کر دیتا ہے. چنانچہ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ جو شخص توکل اللہ پہ کرے ایسے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو اسی طرح رزق پہنچائے جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. یہ توکل کی دولت. اب اسی غربت کو دور کرنے کے لیے یہ اسلام نے اصول بتلائے تو اس کے ساتھ چند چیزوں سے روکا بھی. جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں نے اپنی غربت نہیں، مال بڑھانے کے لیے گداگری کو پیشہ بنا دیا ہے. اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے مال بڑھانے کے لیے. آج ہم یہ جو پیشہ ور ہمارے ہاں گداگر جگہ جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو ہم سے بھی یہ زیادہ مالدار نکل آئے ہیں. یہ پھر بھی مانگ رہے ہیں مال بڑھانے کے لیے. سوچنا چاہیے، غربت سے نکلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان واضح ہے، فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ مال نہیں لوگوں سے آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے تھوڑے جمع کر لے، اس کی مرضی ہے زیادہ جمع کر لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عرفہ کو ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں سے مانگ رہا ہے. درہ اٹھا کر اس کی خوب پٹائی کی کہ تو آج یوم عرفہ کے دن اور میدان عرفات میں بھی بندوں سے مانگتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا. اسی طرح غربت سے نکلنے کے لیے دھوکہ دہی نہ شروع کر دی جائے کہ میرے پاس مال کم ہے، بڑھ جائے گا، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، مال میں ملاوٹ کر دو، دھوکہ دینا لوگوں کو شروع کر دو. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، اناج دیکھا، آپ نے اپنا ہاتھ اس اناج میں مارا تو نیچے سے گندم گیلی محسوس ہوئی. آپ نے نکال کر اس مالک کو بلایا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کچھ پانی پڑا تھا تو میں نے وہ نیچے رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر اس کو نیچے کیوں رکھا ہے، اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ خریدنے والے کو پتہ چل سکے کہ یہ گندم گیلی ہے. تو نے ایسا کیوں کیا؟ رحمت دو جہاں نے اس موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا،
جس نے ہمارے درمیان رہ کر مال میں اس طرح ملاوٹ کی اور لوگوں کو دھوکہ دیا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرامی قدر سامعین، اگر ہم ان اصولوں کو جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ اپنائیں اور ہر دو طبقہ، مالدار بھی اور غریب بھی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے نبھانا شروع کر دیں تو یقیناً ہم اس غربت کی چکی سے نکل سکتے ہیں، اور یہ دنیا کا جو عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے یہ مسئلہ ضرور حل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔